بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیسن انفارمیشن چینل۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر ہمارا میڈیسن انفارمیشن چینل سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں سیرپ منہ سیگار کے بارے میں۔ ہم جانیں گے اس ویڈیو میں سیرپ منہ سیگار کے یوزز، بینیفٹس، سائیڈ ایفیکٹس اینڈ پریکاشنز اباؤٹ سیرپ منہ سیگار۔ ناظرین، سیرپ منہ سیگار کا سالٹ ہے پیزوٹائفن۔ پیزوٹائفن کو بھوک بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کم وزن والے انوریٹک مریضوں میں جسمانی وزن بڑھانے کے لیے موزوں ہے۔ بچوں اور بڑوں دونوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پیزوٹائفن کو درد شقیقہ کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ بی کمپلیکس وٹامنز B1، B2، B6 اور نیکوٹینامائڈ ان وٹامنز کی کمی کو روکتے ہیں جو غذائی قلت کی وجہ سے کم ہوتے ہیں۔ ایسی حالت میں اینٹی بائیوٹک، وٹامن اور دیگر ادویات کے استعمال سے بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں انڈیکیشن یا یوزز آف سیرپ منہ سیگار۔ سیرپ منہ سیگار کم وزن والے مریضوں میں سومیٹک یا سائکوجینک بھوک کی کمی، جن میں وٹامن B کی کمی کی روک تھام اور خراب غذائی خوراک یا جذب کرنے کی صلاحیت کو ٹھیک کرتا ہے۔ مثلا اینٹی بائیوٹکس یا دیگر دوائیوں کے استعمال سے B گروپ کے وٹامنز کے جذب یا استعمال میں خلل پڑ سکتا ہے، جس کو سیرپ منہ سیگار کے استعمال سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بھوک کی کمی کی بنیادی وجہ کی شناخت اور علاج کرنے کو ہمیشہ ترجیح دی جانی چاہیے، جیسے متعددی بیماریاں، دائمی اسہال یا بوڑھے لوگوں میں ڈپریشن کی بیماری۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ڈوزیج آف سیرپ منہ سیگار۔ پیزوٹائفن کی خوراک فی کلو کے حساب سے دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر 2 سے 6 سال کی عمر کے مریضوں کو 10 سے 20 ملی لیٹر روزانہ 2 یا 3 مرتبہ دن میں یا ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق استعمال کریں۔ بالغ روزانہ 10 ملی لیٹر روزانہ دن میں 3 بار استعمال کریں۔ ناظرین، اگر سیرپ منہ سیگار کی اوور ڈوز کی بات کی جائے تو سیرپ منہ سیگار کی اوور ڈوز سے ممکنہ طور پر مندرجہ ذیل علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے غنودگی، متلی، ہائپوٹینشن، چکر آنا، پرجوش حالتیں اور کوما۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کنٹرا انڈیکیشنز آف سیرپ منہ سیگار۔ سیرپ منہ سیگار اور مندرجہ ذیل ادویات ایک ساتھ 1 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہیں دی جانی چاہیے، جیسے کہ تھیامین ہائیڈروکلورائڈ۔ اس دوا کو تھیامین کی کمی کے علاج کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تھیامین ایک B وٹامن ہے جو آپ کے جسم کو توانائی کے لیے کاربوہائیڈریٹ استعمال کرنے میں مدد کرتا ہے۔ ریبوفلاوین فاسفیٹ۔ ریبوفلاوین، جسے وٹامن B2 بھی کہا جاتا ہے، ایک وٹامن ہے جو کھانے میں پایا جاتا ہے اور اسے غذائی سپلیمنٹ کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے۔ یہ 2 بڑے کو انزائم کی تشکیل کے لیے ضروری ہے، جیسے فلاوین مونو نیوکلیوٹائڈ اور فلاوین ایڈینائن ڈینوکلیوٹائڈ۔ پیراڈاکسین ہائیڈروکلورائڈ۔ ناظرین، پیراڈاکسین وٹامن B6 کا استعمال ان لوگوں میں وٹامن B6 کی کمی کے علاج کے لیے کیا جاتا ہے جنہیں اپنی خوراک سے وٹامن کافی نہیں ملتا۔ نیکوٹینامائڈ۔ نیکوٹینامائڈ وٹامن B3 کی ایک شکل ہے جو کھانے میں پائی جاتی ہے اور اسے غذائی سپلیمنٹ اور دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اسپیشل پریکاشنز اباؤٹ سیرپ منہ سیگار۔ مریضوں کو متنبہ کیا جانا چاہیے کہ اس کے ممکنہ سکون آور اور اثر کی وجہ سے پیزوٹائفن، تھیامین ہائیڈروکلورائڈ، ریبوفلاوین فاسفیٹ، پیراڈاکسین ہائیڈروکلورائڈ، نیکوٹینامائڈ گاڑی چلانے اور مشینری چلانے کے دوران آپ کو سست کر سکتے ہیں۔ تنگ زاویہ، گلوکوما اور ایسے مریض جن کو پیشاب کرنے میں مسائل ہوں، جیسے کہ پراسٹیٹ کا مسئلہ ہو، وہ مریض منہ سیگار سیرپ کے استعمال سے گریز کریں، صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت پر استعمال کریں۔ ناظرین، اگر بات کی جائے سیرپ منہ سیگار کا یوزز ان پریگننسی اینڈ لیکٹیشن۔ یوز ان پریگننسی اینڈ لیکٹیشن۔ حمل کے دوران سیرپ منہ سیگار اور تھیامین ہائیڈروکلورائڈ، ریبوفلاوین فاسفیٹ، پیراڈاکسین ہائیڈروکلورائڈ، نیکوٹینامائڈ صرف مجبوری کی حالت میں استعمال کرنی چاہیے، صرف اور صرف ڈاکٹر کی ہدایت پر، وگرنہ اسے حمل کے دوران استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ماں کے دودھ میں پیزوٹائفن کا اثر بچے پر اثر انداز ہونے کا امکان نہیں ہے، لیکن دودھ پلانے والی ماؤں میں اس کے استعمال کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اب بات کرتے ہیں سائیڈ ایفیکٹس آف سیرپ منہ سیگار۔ سیرپ منہ سیگار کے استعمال سے شاذ و نادر ہی چکر،
خشک منہ، متلی اور قبض ہوتی ہے۔ بچوں میں CNS محرک ہو سکتا ہے۔ CNS ایک قسم کی دوائی جو دماغ میں بعض کیمیکلز کی سطح کو بڑھاتی ہے جو چکنا، توجہ، توانائی اور جسمانی سرگرمیوں میں اضافہ کرتی ہے۔ CNS کے محرک بلڈ پریشر کو بھی بڑھاتے ہیں اور دل کی دھڑکن اور سانس لینے کی شرح میں اضافہ کرتے ہیں۔